آئیے اب جانتے ہیں کہ عجب الذم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق میں ایک ایسا ذرہ بھی پیدا فرمایا ہے جسے عجب الذم کہتے ہیں۔ دراصل ہمارا جسم اس پر تخلیق کیا گیا ہے۔ حادثاتی صورت میں خدا نخواستہ اگر جسم جل جائے، سڑ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ڈوب جائے یا کسی بھی صورت میں جسم کا کوئی حصہ تک محفوظ نہ رہے یا کوئی جانور کھا جائے، مچھلیاں کھا جائیں، غرض کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہو یا مکمل طور پہ فنا ہو جائے، تو اس صورت میں عجب الذم جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عجب الذم جو انتہائی چھوٹا سا ذرہ ہے جسے انسانی آنکھ تو درکنار خوردبین سے بھی دیکھنا محال ہے۔ انسانی اعمال کے سبب جزا اور سزا کے تمام مراحل اس پر واقع ہوتے ہیں۔ عالم موجود اور عالم ارواح کے تمام معاملات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بروز محشر میدان حساب میں یہی وہ ذرہ ہوگا جس سے دوبارہ اللہ رب العزت انسان کی تخلیق فرمائے گا۔ جزا سزا کے تمام معاملات وہ ذرہ دیکھتا ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ جزا کا سرور اور سزا کی تکالیف اس پر وارد ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف میں بہت ہی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور یہاں میں مختصر عرض کرتا چلوں کہ مسلم شریف میں ارشاد نبی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے سارے جسم کو مٹی کھا سکتی ہے سوائے ایک جزو کے کہ اسی سے اس کی تخلیق ہوئی اور اسی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ حکم عام انسانوں کے لیے ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس سے جدا ہے۔ جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مخصوص ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ بے شک اللہ رب العزت نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام کر دیا۔ ایک اور جگہ فرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام کر دیا۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بہار شریعت میں تحریر ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے ایسے ایسے باریک اجزاء جن کو نہ کسی خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، یہی تخم جسم ہے۔ لہٰذا روز قیامت روحوں کا اعادہ یعنی لوٹ کر آنا اسی جسم سے ہوگا۔ اولیاء کرام، علماء حق، شہداء، حفاظ کرام اور جو قرآن مجید اور فرقان حمید پر عمل کرتے ہیں، وہ جسم جس نے کبھی اللہ رب العزت کی معصیت نہ کی ہو، جو کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو یہ نہیں کھا سکتی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثناء مصطفیٰ کرنے سے تن میلا نہیں ہوتا۔ یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی با صفا کے واسطے۔